اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل۔ آپ سب کو اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عرفان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج ہمارا موضوع ہے قربانی کے حوالے سے جو چند سوالات ہیں اور انہی پر روشنی ڈالیں گے، انہی کے متعلق بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، تاکہ اسی طرح کی معلوماتی جو اسلامی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین اکرام، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قربانی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کرے، اللہ کی راہ میں جانور جو ہے وہ ذبح کرے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کس پر فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ قربانی کیوں ضروری ہے، اور یہ بھی سوال ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ کس طرح تقسیم کریں، اور قربانی کی کھال ہے اس کو کس طرح سے ڈونیٹ کرنا ہے یا کسی کو دینی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ انہی باتوں پہ آج ہم جو ہے نا ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال کہ قربانی چیز کیا ہے؟ تو قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جو اللہ پاک نے ہمیں جو ہم پر حلال کیے ہیں جانور، جن میں بکرا ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، بھیڑ جس کو کہتے ہیں، اور کٹا ہے، بیل جس کو بولتے ہیں گائے کا، وہ ہیں۔ یہ سارے جانور جو ہیں یہ حلال ہیں، اور شریعت نے ان پر قربانی کرنا جائز قرار دیا ہے، اللہ پاک نے یہ ہم پر حلال فرمائے ہیں۔ تو ان جانوروں کی قربانی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ان جانوروں کو ذبح کرنا، اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد جو ہے اس کو تازہ کرنا، یہ اصل میں قربانی ہے۔ اب قربانی جو ہے وہ اس کا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کن لوگوں پر فرض ہے، کون سے لوگ ہیں جن پر یہ فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا سادہ سا ایک اور آسان سا جو حل ہے اس چیز کو رکھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے، کہ جو لوگ حسب استطاعت ہیں، اب حسب استطاعت یا حسب توفیق جو لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ توفیق بخشی ہے، ان کے پاس اتنا مال و زر ہے، اب یہ بھی اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مال و زر کتنا ہو۔ تو شریعت نے جو قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ 52 تولے 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کے عوض آپ کے پاس مال ہو، یا 7.5 تولے سونا جو ہے اس کے عوض ہو، چاہے یہ سونا چاندی ویسے پڑا ہوا ہو گھر میں، یا ان کے برابر کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے، پراپرٹی ہے، آپ کا سامان ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ان سونا اور چاندی کے ایکول ہے، یہ اس سے بڑھ کر ہے، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور آپ قربانی دینا جو ہے نا آپ پر واجب ہو جاتی ہے، اور آپ قربانی دیں گے۔ اب جو حسب استطاعت لوگ ہیں ان میں سے ہر فرد پر دیکھیں، گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں، بھائی ہیں، والد ہیں یا والدہ ہیں، یا جو بھی ہیں، بھابیاں ہیں، گھر میں جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں، وہ اپنا اپنا حساب لگا کر دیکھ لیں کہ اگر ہر بندے کے پاس اتنا مال و زر موجود ہے تو وہ ان سب پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، وہ سب اپنی اپنی قربانی دیں گے۔ اب دوسری بات جو ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت وہ کیسے تقسیم کیا جائے۔ تو قربانی کا گوشت جو شریعت نے جو حل بتایا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے ٹوٹل گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ غریب مسکین جو ہیں ان لوگوں کو دیا جائے، ایک حصہ اپنے دوست احباب عزیز و قربا جو ہیں ان کو دیا جائے، اور ایک حصہ آپ خود رکھ لیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ سارا گوشت بھی آپ خود رکھ سکتے ہیں، اس میں کچھ ایسی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو شریعت نے جو قربانی کا جو اصل روح ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ 3 حصوں میں بٹ کر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، تو یہ اصل قربانی کا جو حق ادا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اب کھال کی باری آتی ہے کہ کھال، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھال جو ہے نا وہ مدرسوں کو دیں، کوئی کہتا ہے غریبوں کو دے دیں، کوئی کسائیوں کو کہتا دے دیں، کوئی کہتا ہے مسجد میں دے دیں، کوئی کسی کی ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے، تو ہر بندے کا ایک اپنا سوال ہے۔ تو قربانی کی کھال جو ہے
وہ اب دیکھیں، سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اب اپنے گھر میں اس طرح یوز کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بیچ کر پیسے یوز نہیں کر سکتے. آپ اس قربانی کی کھال کو سکھا کر یا اس کو استعمال اس طرح سے کریں کہ آپ مصلی بنا لیں، جانماز بنا لیں، گھر کی کوئی چیز بنا لیں. جو چمڑا جو ہے، کھال کا چمڑا جو ہے وہ آپ کے زیر استعمال ہو. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ قربانی کی کھال آپ مدارس کو دے سکتے ہیں، جو ایک بہت بڑا مصرف کا ذریعہ ہے، مطلب کہ جہاں پہ آپ اپنی قربانی کی کھال دے سکتے ہیں، اور جہاں پہ مستحقین لوگ ہیں، جو مدارس ہیں، ان کو بڑی ضرورت ہوتی ہے اس بات کی، اس چیز کی، کہ ان کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ سال کی جو کھالیں ہوتی ہیں قربانی کی، ان کے اوپر ہی تقریباً دار و مدار ہوتا ہے آج کل ہمارے مدارس کا. اس کے علاوہ آپ غریب، مسکین اور یتیم جو لوگ ہیں، جو مستحقین ہیں، آپ ان کو بھی قربانی کی کھال دے سکتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ہم اگر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے تو آپ ان چیزوں کو سنیں، آپ ان پہ عمل کریں، اور قربانی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں. اللہ پاک نے اگر آپ کو استطاعت دی ہوئی ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ استطاعت دے. جن کو نہیں دی ہوئی ان کو بھی دیں، اور جن کو دی ہوئی ہے ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ پاک معاف فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.